الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسابقت کی شرط کا مال لینا صرف 3 چیزوں یعنی تیر چلانے، اونٹ دوڑانے اور گھوڑ دوڑ میں جائز ہے. حدیث پاک کا حاصل یہ ہے جیسا کہ حدیث پاک میں لفظ آیا لا سبق، آگے نکلنے میں شرط لگانے کو سبق اور سباق کہا گیا ہے، یعنی بازی لے جانے میں انعام کی شرط لگانا جہادی ٹریننگ میں جائز ہے، اس کے علاوہ ناجائز ہے کیونکہ یہ جوا ہے. جو چیزیں جہاد کے وسائل و ذرائع میں شامل ہیں ان کی مسابقت میں شرط باندھنا اور بازی لگانا اور شرط کی رقم لینا دراصل جہاد کی ترغیب دینے کے پیش نظر ہوتا ہے اور اعداد اعلی جہاد اور اس کی تشویق و ترغیب کے حکم میں آتا ہے. اس لیے اس عمل کو جائز قرار دیا گیا. جہاد عجیب عبادات میں سے ہے اور عجیب عبادت ہے اور اس کے عجیب نرالے احکام ہیں. کئی چیزیں دوسری جگہ ناجائز ہوتی ہیں لیکن جہاد میں جائز ہوتی ہے. نسل اور دو نسل. نسل بھالے کو کہتے ہیں جو نیزہ اور تیر میں ہوتا ہے، اور خف ذو خف کے معنی میں یعنی اونٹ کو کہتے ہیں. نسل ذو نسل کے معنی میں ہے اور خف ذو خف کے معنی میں ہے. اسی طرح حافر ذو حافر کے معنی میں ہے، گھوڑے کو کہتے ہیں. حدیث میں ان 3 چیزوں کو خاص کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی چیز میں شرط لگا کر رقم حاصل کرنا جائز نہیں ہے. لیکن فقہائے کرام رحمہم اللہ نے ان 3 چیزوں کے حکم میں ان اشیاء کو بھی شامل کیا ہے جو اعداد اعلی جہاد میں استعمال ہوتی ہیں. مثلا خچر، گدھا اور ہاتھی ہے، یا پیدل دوڑ کر مقابلہ کرنا ہے، یا بندوق وغیرہ کا نشانہ ٹھیک کرنا ہے. جب یہ چیزیں محض جہادی ٹریننگ کی غرض سے ہوں تو اس میں شرط لگا کر رقم وصول کی جا سکتی ہے کیونکہ علت مشترک ہے. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادخل فرسا بین فرسین فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کرے تو اگر وہ گھوڑا ایسا ہے کہ جس کے
تیز رو ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ ان دونوں گھوڑوں سے آگے نکل جائے گا، تو اس میں بھلائی نہیں ہے. اور اگر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ آگے نکل جائیں گا تو پھر اس میں مذائقہ نہیں. وفي رواية أبي داود قال من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. اور ابو داود کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کرے جس کے بارے میں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا تو یہ قمار جوا نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا ایسا گھوڑا شامل کرے جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ آگے نکل جائیں گا تو یہ قمار ہے، جوا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ادخل فرسا بین فرسین. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقابلہ جہادی ٹریننگ میں نہیں ہے بلکہ عام گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہے. اسی لیے اس کے جواز کے لیے ایک خاص صورت بتائی گئی ہے. حالانکہ جہادی معاملے میں کوئی صورت ناجائز نہیں ہے جیسا پہلے گزر گیا. بہرحال اس حدیث کا پس منظر اور جائز و ناجائز صورتوں کا نقشہ اس طرح ہے کہ مثلا دو آدمیوں میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہے. اگر کسی کمپنی یا کسی حاکم نے ان میں سے آگے نکلنے والے کے لیے بطور انعام کوئی شرط رکھ دی ہے تو یہ جائز ہے. اسی طرح دونوں گھوڑوں کے مالکوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہہ دیا کہ اگر آپ آگے نکل گئے تو میں اتنی رقم دوں گا اور اگر میں آگے نکلا تو کچھ بھی نہیں، یعنی کچھ بھی نہیں لوں گا، تو یہ صورت بھی جائز ہے. اور اگر دونوں طرف سے دونوں نے شرط رکھ دی تو یہ معاملہ جوا ہے جو ناجائز ہے. ہاں اگر اس میں تیسرا آدمی آ گیا تو یہ معاملہ جائز ہو جائے گا. تیسرے آدمی کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنا گھوڑا لا کر شرط لگانے والوں کے ساتھ شامل کر دے اور کہے کہ اگر میں تم دونوں سے آگے نکل گیا تو تم دونوں سے اتنی رقم لوں گا اور اگر میں پیچھے رہ گیا تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا اور تم بھی مجھ سے کچھ نہیں لو گے. اب اس تیسرے آدمی کے داخل ہونے سے گھوڑ دوڑ کے پہلے شرط باندھنے والے دونوں آدمیوں کے لیے شرط کی رقم حلال ہو گئی. اسی وجہ سے فقہ کی اصطلاح میں اس کو محلل کہتے ہیں. اب اگر محلل آگے نہیں نکلا اور ان دونوں میں سے کوئی آگے نکل گیا تو وہ اپنے ساتھی سے مقررہ شرط وصول کرے گا اور اگر دونوں ایک ساتھ پہنچ گئے تو کسی کو رقم نہیں ملے گی. ہاں حدیث پاک میں اس محلل کے لیے ایک قید لگائی گئی ہے، وہ یہ کہ اس کے گھوڑے کا ان دونوں کے گھوڑوں سے آگے نکلنا یقینی نہ ہو بلکہ احتمال ہو کہ آگے نکل جائے یا پیچھے رہ جائے. اگر سب لوگوں کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ محلل کا گھوڑا آگے ہی نکلے گا تو پھر یہ آدمی محلل نہیں بن سکتا بلکہ پورا معاملہ ناجائز ہوگا.
وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب زاد يحيى في الرهان. اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہ جلب جائز ہے اور نہ جنب. اور ایک راوی یحییٰ رحمہ اللہ نے اپنی روایت میں لفظ فی الرحان بھی نقل کیا ہے، یعنی ان کی روایت میں ہے کہ ریحان یعنی گھوڑوں کی شرط و مسابقت میں نہ جلب جائز ہے اور نہ جنب. ورواه الترمذي مع زیادة فی باب الغصب. نیز ترمذی نے بھی اس روایت کو کچھ زائد الفاظ و معانی کے ساتھ باب الغصب میں نقل کیا ہے. حدیث پاک میں دو لفظ آئے، جلب اور جنب. یہ اصطلاح کتاب الزکوٰۃ میں بھی استعمال کی گئی ہے اور کتاب الجہاد میں بھی استعمال کی جا رہی ہے، اور کتاب البیوع میں اس کا صرف ایک لفظ جلب استعمال کیا گیا ہے. یہاں اس اصطلاح کا مفہوم یہ ہے کہ گھوڑ دوڑ کے مقابلے میں ایک آدمی اپنے گھوڑے کے پیچھے ایک اور سوار کو رکھتا ہے، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے مگر مقابلے والے شخص کے گھوڑے کو پیچھے سے جھڑکتا ہے، آوازیں دے کر اس کو تیز کرتا رہتا ہے. یہ ناجائز ہے. جیسے گدھے کو بھگانے کے لیے اس کا سوار لوٹا وغیرہ بجاتا ہے، یا اونٹوں کے مقابلے میں عرب معصوم بچے کو سوار کرتے ہیں. بچہ ڈر کی وجہ سے چلاتا ہے تو اونٹ ڈر کر تیز دوڑتا ہے. ولا جنب، جنب یہ ہے کہ مقابلہ کرنے والے نے ساتھ ساتھ ایک فارغ گھوڑا پہلو میں رکھا ہے تاکہ جب اپنی سواری تھک جائے تو اس تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو جائے جو پہلو میں ہیں. یہ بھی جائز ہے. پھر ریحان گھوڑ دوڑ کا مقابلہ اور شرط لگانے کو ریحان کہتے ہیں. وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بہترین گھوڑا سیاہ گھوڑا ہے، الادہم، جس کی پیشانی پر تھوڑی سی سفیدی ہو اور ناک کی جانب سفیدی ہو. پھر وہ گھوڑا بہتر ہے جس کی پیشانی پر تھوڑی سی سفیدی ہو اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں لیکن دایاں ہاتھ سفید نہ ہو. اور اگر سیاہ گھوڑا نہ ہو تو پھر اسی قسم کا کمیت بھی بہتر گھوڑا ہے. الادہم، بہت زیادہ سیاہ گھوڑے کو ادہم کہتے ہیں. اس سیاہ گھوڑے کی کچھ صفات بھی اس حدیث پاک میں مذکور ہیں. پہلی صفت اقرح ہے، یعنی جس کی پیشانی پر سفید داغ ہو، جو غرہ سے کم ہو. الارثم، یہ دوسری صفت ہے
یعنی اوپر والے ہونٹ کا حصہ ناک کی طرف سے سفید ہو. ثم الاقرح المحجل، یعنی ادہم کی اوپر والی صفات اگر ادہم میں نہ ہو تو ادہم میں دوسرے نمبر پر وہ گھوڑا سب سے عمدہ ہے جس کی پیشانی کے سفید داغ کے ساتھ اس کے پاؤں بھی ایک حد تک سفید ہوں، خاص سب سفید ہوں یا 2 سفید ہوں یا 3 سفید ہوں. تلق الیمین، یعنی اگر پاؤں میں کچھ سفید ہو تو شرط یہ ہے کہ صرف دایاں پاؤں سفید نہ ہو بلکہ یہ پاؤں آزاد ہو. فکمیت، یعنی اگر سیاہ گھوڑا نہ ہو تو اس کے بعد کمیت گھوڑا عمدہ ہے. کمیت وہ گھوڑا ہوتا ہے جس کے دم کے بال سیاہ ہو، باقی گھوڑا سرخ ہو. علی حد الشیعتی، شیعتن کی جمع شیعات ہے، یہ اس داغ کو کہتے ہیں جو جسم کے عام رنگ کے خلاف ہو. وعن ابي وهب الجشمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل كميت اغر محجل او اشقر اغر محجل او ادهم اغر محجل. اور حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والا کمیت گھوڑا ضروری ہے. پھر اشقر گھوڑا ہونا چاہیے جس کی پیشانی بھی سفید ہو اور ہاتھ پاؤں بھی سفید ہوں، یا سیاہ گھوڑا ہو جو سفید پیشانی والا ہو اور سفید ہاتھ پاؤں ہو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن الخیل فی الشقر. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی برکت سرخ رنگ کے گھوڑوں میں ہوتی ہے. اگر یہ غرہ سے ہے، پیشانی کے سفید داغ کو کہتے ہیں. اشقر سرخ رنگ کے گھوڑے کو کہتے ہیں جو مکمل سرخ ہوتا ہے، اور کمیت بھی سرخ ہوتا ہے. لیکن اس کی دم کے بال سیاہ ہوتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے. اور شقر سرخ رنگ کو کہتے ہیں. وعن عتبة بن عبد السلمي رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا اذنابها فإن اذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير. اور حضرت عتبہ ابن عبد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گھوڑوں کی پیشانی کے بال
اوپر ازناب لفظ آیا تھا، ازناب یہ جمع ہے واحد، ذنب نہیں بلکہ ذنب ہے، ذنب نون کے فتحہ کے ساتھ دم کو کہتے ہیں۔ وعن ابی وهب الجشمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتبطوا الخیل وامسحوا بنواصیها واعجازها او قال اکفالها وقلدوها ولا تقلدوها الاوتار۔ اور حضرت وہب جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو باندھ کر رکھو، ان کی پیشانیوں اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کرو، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کرو، یا اعجازیہ کی جگہ اکفالیہ فرمایا، اور ان دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہے، پیٹھ مراد ہے، اور ان کی گردن میں پٹا باندھو، لیکن ان کی گردن میں کمان کی تانت نہ باندھو۔ ارتبطو باندھ کر رکھو، مطلب ہے کہ اس کی اچھی دیکھ بھال کرو، ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ تاکہ خوب موٹے تازے ہوں اور بوقت جہاد جنگ میں خوب جوہر دکھائیں۔ اعجاز، اعجزن کی جمع ہے، اقفال تو اعجاز یہ عجزن کی جمع ہے، اقفال کفلن کی جمع ہے، دونوں کا ترجمہ پچھلا حصہ ہے، یعنی انس و محبت اور صفائی و خدمت کی غرض سے گھوڑے کی پیٹھ اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا کرو۔ وقلدوها یعنی گھوڑے کے گلے میں قلادہ ڈالا کرو تاکہ دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اوتار یہ وترن کی جمع ہے، کمان کے تانت اور تسمے کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ تسمہ گھوڑے کے گلے میں نہ ڈالو، اس کے ساتھ گھوڑا اٹک کر لٹک جائے گا۔ یا وترن سے مراد وہ شرکیاں تانت و تسمہ ہے جس کو عرب دفع ضرر کے لیے جانوروں کے گلوں میں باندھتے تھے اور شرک کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اسلام نے اس عمل سے ان کو روک دیا، گویا اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس عمل سے روک دیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدا مأمورا مختصنا دون الناس بشيء الا بثلاث، مختصنا دون الناس بشيء الا بثلاث۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مامور بندے تھے، آپ نے ہم کو یعنی اپنے اہل بیت کو اور دوسرے لوگوں سے الگ کر کے 3 باتوں کے علاوہ اور کسی بات کا مخصوص طور پر حکم نہیں دیا۔ امرنا ان نسبغ الوضوء والا ناكل الصدقه والا ننزي حمارا على فرس، اور وہ 3 باتیں جن کا خاص طور پر اہل بیت کو حکم دیا تھا یہ ہیں کہ ہم وضو کو پورا کریں، ہم صدقے کا مال نہ کھائیں، ہم گھوڑوں پر گدھے نہ چھوڑیں۔ عبدًا مأمورا، اس جملے کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حکم کے پابند تھے۔
جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا تھا وہ عوام الناس میں برابر جاری فرماتے تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند بندے تھے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا تھا وہ عوام الناس میں برابر جاری فرماتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اپنے کسی قرابت دار کو خصوصی حکم سے نوازا اور دوسروں کو نظر انداز کیا۔ اسی طرح احکام میں آپ کسی امتیاز اور خصوصیت کو روا نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اہل بیت کو بھی کسی چیز کا خصوصی حکم نہیں دیا۔ ہاں 3 چیزوں کا ہم کو بطور خاص تاکیدی حکم کیا۔ اگرچہ امت ان میں سے بھی 2 چیزوں میں ہمارے ساتھ شریک ہے، مگر ہم کو بطور خاص حکم دیا گیا ہے۔ وہ 3 وصیتیں یہ ہیں: مکمل وضو بنانا، صدقہ نہ کھانا اور گدھے کو گھوڑے پر نہ چڑھانا ہے۔ گدھے کو گھوڑے پر چڑھانے سے گھوڑی کی نسل خراب ہو جاتی ہے اور اعلیٰ چیز کے بجائے گھٹیا چیز ہاتھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ خچر گھوڑے سے ادنا ہے۔ اس وصیت میں اور کامل و مکمل وضو بنانے کی وصیت میں باقی امت بھی شریک ہے۔ البتہ صدقہ نہ کھانا اہل بیت کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس حدیث پاک سے روافض پر واضح رد ہے۔ روافض کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی وصیتیں کی تھیں۔ روافض اذان میں اس کا اظہار اور الفاظ سے کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت نے بار بار اس نظریے کی تردید کی ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغلۃ فرکبها فقال علی لو حملنا الحمیر علی الخیل فکانت لنا مثل هذه۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خچر بطور ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ اس پر سوار ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر ہم گھوڑیوں پر گدھے چھوڑیں تو ہمیں بھی ایسے خچر مل جائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو ناواقف ہیں۔ لا يعلمون یعنی گدھے کو گھوڑی پر چھوڑنا نامعقول لوگوں کا کام ہے۔ اگر یہ لوگ دانشمند ہوتے تو گھوڑی پر گھوڑے کو چھوڑتے تاکہ عمدہ نسل والے گھوڑے پیدا ہوں۔ گدھے کی نسل سے بیکار خچر پیدا ہوں گے۔ یہ لوگ صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹ گئے اور صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں جو اس مکروہ کام میں مشغول ہو گئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔